اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 9 محرم الحرام کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اس عمل کو آپ 9 محرم والے دن کر کے اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ضرور ملے گا، نبی کے صدقے ملے گا، نبی کے نواسوں کے صدقے ملے گا، اور جن لوگوں نے کربل کے میدان میں قربانیاں دی، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، انشاءاللہ ان کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 9 محرم والے دن کر کے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، ایک ہی دن کا عمل ہے۔ 9 محرم الحرام کا دن بہت ہی برکت والا ہے، فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے۔ اس دن آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی اگر آپ پورے یقین اور توجہ سے اللہ سے مانگیں گے، پوری نیت سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، ہر نیک دلی مراد پوری ہو، ان کے رزق میں اضافہ ہو، گھریلو مسئلے، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، گھر میں امن و سلامتی ہو، سکون ہو، ہر طرح کی بیماری سے وہ محفوظ رہیں، ہر طرح کی بیماری سے انہیں چھٹکارا ملے، کاروبار میں اضافہ ہو، تمام پریشانیوں اور دکھ تکلیفوں سے وہ دور رہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے۔ 9 محرم الحرام والے دن آپ نے اس عمل کو کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے پورے یقین اور توجہ سے کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو ہر مسئلے کے حل کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ لوگ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، یا کوئی بھائی بہن یا رشتہ دار میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے، ان کا عزیز و کار کوئی چلا گیا ہے، تو آپ اس عمل کو کر کے اس کا صالح ثواب ان کو بخشیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک بڑا رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اس لیے آپ اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی سچے دل سے معافی طلب کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں، اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، اپنے والدین کے لیے، عزیز و کار کے لیے جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آپ اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر چیز سے نوازے گا جو آپ کے مقدر میں ہوگی۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 9 محرم والے دن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ 9 محرم الحرام کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا۔ کسی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر دن میں آپ نے کسی ٹائم اس عمل کو کرنا ہے تب بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 9 محرم والے دن 313 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کرنے ہیں تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا یا مشکل لگتا ہے تو آپ کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی بہت ہی برکت والا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے 11
مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 313 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے جب پڑھ لینی ہے، آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے کاروبار کو وسیع و کشادہ فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں ہر مصیبت پریشانی دکھ درد اور غموں سے نجات دے، ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھنا، ہر حاجت ہر خواہش کو پورا کرنا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے نہایت عاجزی انکساری سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ جن مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا کوئی نہیں، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو پیش کرتی ہوں، قبول فرما، ان سب کو بخش دے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، روشن کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے تمام شہداء کرام کو اس کا ثواب پیش کرنا ہے، اس کا اصال ثواب، ان کی روحوں کو بخشنا ہے جن لوگوں نے کربل کے میدان میں اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی، مسلمانوں کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی اور دین کا ڈنکا بجایا۔ ان سب کی روحوں کو آپ نے اس کا اصال ثواب پیش کرنا ہے اور اللہ سے آپ نے اپنی ہر حاجت ہر خواہش کا اظہار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو آپ نے نہایت عاجزی سے مانگنی ہے، نبی کا صدقہ دے کر، نبی کے نواسوں کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے، نبی کے نواسوں کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے مقدر میں ہوگی، آپ کو ہر نیک کام میں کامیابی ملے گی، کاروبار آپ کا وسیع و کشادہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا، ہر پریشانی دور ہوگی، ہر بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا۔ آپ کی کوئی دعا بھی 9 اور 10 محرم والے دن رد نہیں ہوگی۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ضرور ملے گا۔ اس عمل کو آپ نے صرف 9 محرم والے دن کرنا ہے، ایک ہی دن کا عمل ہے اور اس کے فوائد و فضیلتوں سے آپ نے سارا سال مستفید ہوتے رہنا ہے۔ آج کا وظیفہ قرآنی ہے اور قرآنی صورتیں، قرآنی آیات تو ہوتی ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں اور اللہ سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں، رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، نواسۂ رسول کے صدقے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا۔ تو یہ تھی 9 محرم والے دن قرآنی وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔